میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، حسین اور حسن، زور سے بولو حسین اور حسن۔ حسین ہمارے لیے کل بھی مشعل راہ تھے، آج بھی آئیڈیل ہے اور رہتی دنیا تک نمونہ رہیں گے میرے امام۔ نبی نے فرمایا حسین، اب ذرا غور کریں، نبی خطاب کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے بیٹے کو۔ سرکار نے فرمایا حسین، اگر سید صحیح مشرف صاحب قبلہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ بھئی سید صاحب سید شباہت میں بڑے عزیز مقرر ہو، تو حضرت کی بات میں آپ شک کر سکتے، ایمان آپ کا محفوظ رہے گا۔ نہیں مختر صاحب کیسا جبل پوری کسی عالم کسی محقق کے ذاتی تبصرے پر، ذاتی کمنٹ پر آپ شریعت والے کمنٹ پہ نہیں، ذاتی کمنٹ پہ آپ شک کریں گے تو آپ کافر نہیں ہوں گے، مگر اگر نبی کی بات میں آپ نے شک کیا تو ایمان سے خارج۔ سرکار نے فرمایا حسین یو آر گریٹ، حسین تم عظیم ہو، حسین تم گریٹ ہو۔ اور سب اللہ سبحان اللہ۔ اب جب نبی نے کہہ دیا حسین گریٹ ہے، حسین نے کہا صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے تو صدیق ہے، عمر تو فاروق اعظم ہے تو فاروق اعظم ہے، علی تو شہنشاہ شجاعت ہے، شہنشاہ ولایت ہے تو ہے، حسین تو عظیم ہے تو ہے۔ اب حسین کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے یا حسین کی عظمت جاننے کے لیے ہمیں ممبئی کے کسی کافر نائک کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان کافی ہے۔ حسین عظیم ہے، حسین عظیم ہے، نبی فرما رہے ہیں حسین تم عظیم ہو، تو حسین کو سیٹسفائی ہو جانا چاہیے تھا، مطمئن ہو جانا چاہیے تھا۔ نانا نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، مگر حسین وضاحت چاہتے ہیں۔ نانا عظیم کیسے ہوں؟ بتا تو دے مجھے میں عظیم کیسے ہوں، تاکہ کل کو یزید کے کچھ چیلے نکالیں گے کچھ ہیلے اور میرے بارے میں کچھ تبصرے کریں گے، تو آپ کی حدیث جب ان کے منہ پہ پڑے تو کم سے کم ان کا تھوڑا تو بگڑ جائے۔ عظیم کیسے ہوں؟ اوہ حسینیت ہے تو سب کچھ ہے، اور حسینیت نہیں تو کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت اگر کسی کو دیکھنی ہے تو ایک حسین کی شہادت کربلا میں دیکھ لے۔ اس میں ابو بکر کی صداقت بھی ہے، اس میں عمر کی عدالت بھی ہے، اس میں سخاوت ہے، جناب والا سخاوت ہے، عثمان غنی بھی ہے، اس میں شجاعت علی بھی ہے۔ جناب والا جب یزید کے سامنے سچ بول رہے ہیں تو صداقت صدیق کا ادا کر رہے ہیں، جب یزید کے سامنے عدل سے کام لے رہے ہیں تو عمر کی عدالت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جب اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو عثمان غنی نے تو مال خرچ کیا ہے۔ یہ عثمان غنی کی سخاوت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے لالوں کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ حسین عظیم ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ حسین کا ہے۔ آج اگر آپ حسین کا ذکر کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج آپ نے کر لیا، بڑا اچھا ماحول ہے۔ یہ بھی ہے آپ کہیں گے ہم نے کیا، ارے آپ نے کیا کیا؟ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا کسے؟ دیکھو رات زیادہ ہو گئی ہے، میں تقریر نہیں کر رہا، آپ بولو گے نہیں، مجھے تو بولنے والی پبلک چاہیے، زور سے بولو۔ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جناب والا غریب نواز کا نام جہاں لے دیتے ہیں معاملہ ہی عجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ رات میں زیادہ رات میں آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، غور کریں اور بڑے غور سے سنیں۔ آج
آج اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو بڑی بات نہیں ہے. جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم تھے، آدمیت نہیں تھی. تو آدم نے دیکھا عرش پہ 5 نام لکھے ہیں. کتنے نام لکھے بولو؟ کتنے نام لکھے ہیں؟ تو آدم کہہ رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کس کے نام ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو تم آدم ہو، ابھی تم پیدا کیے گئے ہو، مگر یہ نام وہ ہے جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا. یہ محمد میرے حبیب ہے، علی میرا شیر ہے، فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہے، حسن میرے نبی کا نواسا ہے، حسین میرے نبی کا نواسا ہے. اور ایک بار اب اگر جبل پور کے اہل بیت کے عاشق ہو تو پھر پوری زندگی مچلو گے. دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ گے تو نام لکھا ہوگا یہ حضرت علامہ سید فہیم اشرف صاحب قبلہ اشرفی کا گھر ہے. اس میں وہی داخل ہوگا جو کہ اشرفی حضرت فہیم اختر صاحب سے اجازت لے گا. مولانا نعیم صاحب، ابو طوبہ نعیم اختر صاحب قبلہ اگر جناب والا وہ تشریف فرما ہے، آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو ایک تو گھر پہ لکھا ہوا پتہ چل گیا یہ ان کا گھر ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اب اس کے اندر وہی جائے گا جسے نعیم صاحب چاہیں گے. اگر جناب والا قیصر جبل پوری کا گھر ہے تو نام بھی اسی کا لکھا ہوا ہے. اب اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اجازت لیں. تو نام گھر پہ لکھنے سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو اس گھر کا مالک بھی وہ ہے، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت بھی اس کی چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اجازت بھی اس کی چاہیے. جناب والا کلیکٹر کا گھر ہے تو کلیکٹر کا نام ہے، اگر ڈپٹی کا گھر ہے تو ڈپٹی کا نام ہے، اگر جناب والا ایم ایل اے کا گھر ہے تو ایم ایل اے کا نام ہے، اگر ایم پی کا گھر ہے تو ایم پی کا نام ہے، اگر منتری کا گھر ہے تو منتری کا نام ہے، پردھان منتری کا گھر ہے تو پردھان منتری کا نام ہے. اب ذرا غور کرو، ذرا غور کرو کہ دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے نام اسی کا ہوتا ہے. میرے ابن عساکر کی روایت، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جب پروردگار نے جب جنت کو بنایا، جنت کو بنایا تو اس کے ایک دروازے پر 5 نام لکھے. ایک میرا نام لکھا، ایک علی کا نام لکھا، ایک حسن کا نام لکھا، ایک حسین کا نام لکھا، ایک فاطمہ کا نام لکھا. پتہ لگا جنت جو ہے نا وہ علی کا گھر ہے، علی کا. اس میں وہی جائے گا جسے علی چاہے گا. بیدم فارسی پکار اٹھے، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. زور سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. حسین سے میرے آقا فرما رہے حسین تم عظیم تو نانا کیسے عظیم ہو کہ جب تم چھوٹے تھے نا، جب تم جب جھولے میں جھولتے تھے تمہاری امی سیدہ طیبہ طاہرہ ام الائمہ ام ابی زکیہ مزکیہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہد عابد وہ سیدہ. اللہ اللہ سرکار مخدوم اشرف فرماتے میرا دل اجاٹ کب سے ہوا سنو. میں آرام سے حکومت بھی کرتا تھا، مگر جب ایک بار اپنے نانا کی بارگاہ میں مدینے گیا، اور جب میں نانا کی بارگاہ سے اپنی ماں میں گیا، فرماتے ہیں میں روزے خاتون جنت پہ ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھ رہا تھا. یہ کچوچا کے بادشاہ کی بات بتا رہا. فرماتے جب فاتحہ پڑھ رہا تھا تو قبر خاتون جنت سے آواز آئی، اے بیٹے اشرف ایک دن مرنا ہے. بیٹے اشرف فرماتے میری ماں کی بات کا ایسا دل پہ اثر ہوا. میری ماں نے گویا مجھ سے وہ بادشاہ چھین کے ہمیشہ والی بادشاہ دے دیا. دیکھو ہمارے اندر سب رنگ ہیں، آپ زور سے بولو سبحان اللہ. یہ زور سے بولو تو سنیں سرکار مخدوم اشرف کا جملہ. فرماتے تھے میرے نانا رحمت عالم ہے اور میری ماں سیدہ نعمت عالم ہے. جو ہے کہ نہیں زور سے بولو، زور سے بولو، مسکرا کے بولو. میں توجہ چاہتا ہوں میں ذرا غور کرتے چلے جائیں. بات حسین کی چل رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھروں سے آ جاؤ اور حسین کربلا سے اپنا ذکر سننے والے وہ ناموں کو نہیں دیکھو گے. کلمے کی جگہ پہ تھا، کلمے کا
قریب وہاں پہ لوگوں نے امام حسین کا جلوس نکالنے سے منع کر دیا. تمام کفار نے وہاں پہ جناب والا تمام علاقے کے کفار آ گئے. وہ دن میں تو جلوس رک گیا مگر رات کے وقت میں عراق کے لوگ بھی وہاں آئے تھے اور سائنٹسٹ بھی آئے تھے. انہوں نے جا کے دیکھا تھا. یوٹیوب پہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا, ڈالیے گا پھول پر معجزہ تو آپ کو دکھائی دے گا یوٹیوب کے اندر کہ جناب والا رات کے وقت میں کفار نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھوڑے پہ سوار آئے ہیں. ان کے چہرے 14ویں کی رات کے چاند سے زیادہ روشن ہے. اللہ اللہ, اور وہ گھوڑوں سے آئے ہیں. اللہ اللہ, یہ تو پتہ نہیں کون آیا تھا, البتہ خوشبو یہ بتا رہی تھی کہ جیسے کربلا کے حسین کا گزر ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت جشن غریب نواز کانفرنس. سید جتنا کرم ہوگا اتنا اللہ کا کرم ہوگا. اب یہ آپ کی مرضی ہے کتنی دیر تک مجھے سنو گے. زور سے بولو سبحان اللہ. میں بہت زور سے بولو سبحان اللہ. غور کرتے چلے جائیں اور سنتے چلے جائیں. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ وہاں پہ گھوڑوں کے اتنے بڑے پیر تھے کہ آج کے زمانے میں ایسا گھوڑا نہیں پایا جاتا. اور وہاں بزرگوں کے پیر تھے اور مٹی اٹھاتے تھے, اس میں سے خوشبو آتی تھی. اب بتاؤ, کربلا سے آواز آ رہی ہے, کسی یوگی سے ڈرنا مت, نہ کسی مودی سے ڈرنا. کربلا سے آواز آ رہی ہے میرے حسین کی. وہ میرے لالا کے امتیوں, تم تعداد میں اگر کم ہو تو ڈرنا مت. کشتی کا, دنگل کا, لڑائی کا اصول ہے کہ جیتتا وہ ہے چاہے طاقتور کتنا بھی ہو سامنے والا, مگر جیتتا وہ ہے جو اکھڑا نہ چھوڑے. دیکھو رنگ میں آ جاؤ تو سن لو گے تقریر.